یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ ہم اپنے لڑکوں کی تربیت میں کیا خاص رکھیں، ویسے تو یہ ہے کہ ہمارا معاشرتی نظام میں اس طریقے سے ہے کہ لڑکیوں پر عموماً تربیت کے سلسلے میں نا بڑی سختی ہے کہ دودھ والا آیا ہے تو سر پہ دوپٹہ تمہارا کیوں نہیں تھا، اور خبردار تم نے کیوں بات کی، تم نے یہ کیا، فون تم نے نہیں اٹھانا، میں اٹھاؤں، اس طرح کر کے جو باتیں، میں یہ نہیں کہہ رہا غلط ہیں یہ باتیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیوں پرزیوم کر لیا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ بہت ولنریبل ہے اور لڑکا ولنریبل نہیں ہے، یا یہ ہے کہ لڑکی اگر فرض کریں اس کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تو بہت نقصان ہو جائے گا، اور لڑکے کی رائے تو کوئی نہیں، منڈے کھنڈے ہیں. دیکھیں نا آپ، یہ کتنی عجیب، مطلب لڑکا گالی دے رہا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی لڑکی کی منہ سے گالی نکلو اوئے ہوئے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑکیاں بھی گھر میں تو کوئی بھی نہ گالی دے، خدا نہ خواستہ، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ جو ایک امتیازی سلوک ہے نا تربیت کے سلسلے میں کہ منڈیاں دی تو کوئی گل نہیں، کڑیاں دی، یہ بہت زیادہ مطلب مجھے تو بہت تکلیف دیتا ہے. یہ ایکچولی تو تربیت کے سلسلے میں مرد کی تربیت عورت سے بھی زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، مرد کی تربیت اور اس کو یہ بتانا. اور میں کہتا ہوں کہ جس کا بیٹا ہے نا، اس کے ماں باپ نے اگر اس کو یہ تربیت دے دی ہے کہ عورت کا احترام بحیثیت عورت تم نے گھر سے باہر کرنا ہے، اور گھر کے اندر تو ظاہر کرنا ہی ہے، تو ہم نے اس کی صحیح تربیت کر دی ہے. یعنی وہ بس میں جا رہا ہے اور ایک عورت مل گئی ہے تو اس عورت کا احترام بحیثیت عورت، سڑک کے اوپر کو مل گئی ہے، کولیگ ہے اس کی کوئی، تو عورت کا احترام بحیثیت عورت کرنا. دوسرا جو بہت زیادہ ہماری یہ جو کمرشلائزیشن ہو گئی ہے، اور بہت زیادہ جو کنزیومر سوسائٹی بن گئی ہے، جس میں کسی معاشرے کی ترقی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ لوگ خرید کتنا رہے ہیں، تو جتنی خرید بڑھتی ہے اس کا مطلب ہے معاشرہ ترقی کر رہا ہے. آپ دیکھیں نا برطانیہ کے اعداد و شمار آتے ہیں کہ اتنی سپینڈنگ کی لوگوں نے. اچھا، جو سپینڈ کرنا ہے وہ عموماً ضرورت کی بیس پہ نہیں ہوتا، جو سپینڈ ہے وہ اکثر وہ ہوتا ہے جو ہمارے پاس اشتہاروں کی انفلوئنس ہوتا ہے. اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں اپنا بعض اوقات more than 50% اپنی مارکیٹنگ پہ خرچ کرتی ہیں. میں آج کل وہ کورسز وغیرہ ہیں نا میرے، جو جس کو 10x ڈیجیٹل، ظاہر فیضان بھائی ہیں جو اس کو ڈیل کرتے ہیں، مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ اشتہاروں کی کیا مطلب اہمیت ہے کرنے کی، اور اشتہار سے کیا آپ کر سکتے ہیں اور کیسے لوگوں کو بدل سکتے ہیں. آپ ٹی وی کا میچ دیکھتے ہیں نا، ٹی وی کا میچ، اس کا کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں، اب ایک اوور میں وہی ایک ہی اشتہار 2 دفعہ، پھر اگلے اوور کے بعد پھر ایک، اور آپ پورے میچ میں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ 150 دفعہ ایک لڑکی کو سنتا دیکھتے ہیں، میرے حسن کا سنگھار یہ والا صابن، میرے حسن کا سنگھار یہ والا صابن، اور میری صحت کا معیار یہ والا ٹونک. اچھا، اب جب آپ اس کو بار بار سنتے ہیں تو آپ کے سب کانشیس میں وہ امپرنٹ ہو جاتا ہے، اور آپ جو ہے نا اس لوگو کو، اس برانڈ کو، اور اس کو کر کے پھر جب کبھی آپ خریدنے جاتے ہیں، آپ دیکھیں نا یہ کانسیپٹ، یہ جو ملٹی بڑے سٹوروں کا کانسیپٹ ہے، یہ کیوں ہے بولا؟ یہ اس لیے کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں، کبھی آپ کرنا امتیاز سٹور جائیں یا کسی بڑے سٹور میں جائیں، آپ جو لسٹ بنا کے گئے ہیں نا، آپ اس کے علاوہ بہت سارا خرید کے لے آتے ہیں. تو یہ ہے کنزیومر سوسائٹی. اچھا، اس کنزیومر سوسائٹی کو چلانے کے لیے ان کو اشتہاروں کی ضرورت ہے. اشتہار ایسا ہونا چاہیے جو کیچی ہونا چاہیے، جو انسان کی سائیکالوجی کو بھی ٹچ کرے، اس کی باڈی کو بھی ٹچ کرے، اس کی ایموشنز کو بھی ٹچ کرے. اور اس کے لیے بڑا انہوں نے ظلم کیا ہے کہ عورت کو آبجیکٹیفائی کر دیا ہے. اب دیکھنا ایک ٹائر کے اشتہار میں موٹر سائیکل کے پیچھے ایک بیٹھی ہوئی عورت کے لہراتے ہوئے بال جو ہیں اور ٹائٹ کپڑے اور مطلب ہے اس طرح کی چیزیں، تو اب وہ ٹائر کے اشتہار کو بھی عورت کے آبجیکٹیفائی ہونے کی وجہ سے ٹائر کا اشتہار ان کے خیال میں بہتر ہے. اور بعض اوقات ایسی چیزوں کے اشتہار جو کوئی نہ عورت کے استعمال کی چیز ہے نہ کچھ اور چیز ہے، تو اس کو اس میں لانے کی وجہ سے انفارچونیٹلی سب کانشیس میں ہمارے نوجوانوں کیا، سب کی، بڑوں کی، بوڑھوں کی، اس کی تربیت میں عورت ایک آبجیکٹ بن گئی ہے. اور میں بہت احتیاط سے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ آبجیکٹ کا مطلب ہے کہ وہ ایک امیوزمنٹ کا، ہاں جی ایک منٹ رکنا ذرا، وہ امیوزمنٹ کا اور تلذذ کا ایک آبجیکٹ بن گیا. ہاں، چاہے وہ تلذذ جو ہے وہ آنکھوں کا تلذذ ہو یا تھاٹ کا تلذذ ہو، ہاں وہ اس طرح بن گیا. اچھا، اس کی وجہ سے جو وہ سارے اس پورے نظام کے اندر عورت کی جو، اب دیکھیں باہر جائیں، ایک بڑا سا پوسٹر ہے اور اس پوسٹر پر ایک حسین عورت جو ہے، اور وہ حسین عورت بعض وقت کیمروں سے ہی بنی ہوئی، پتہ نہیں عام زندگی میں کیسی ہو.
ایک حسین عورت ایک پوز میں کھڑی ہوئی ہے تو آپ کے خیال میں ہر جاتے کے نظر پر وہ کیا اس کا ایفیکٹ پڑ رہا ہے؟ اس آبجیکٹیفائی ہونے کی وجہ سے ہمارے لڑکوں کی طبیعت، خاص طور پر تربیت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جہاں ان کو عورت نظر آتی ہے، اور پھر کوئی گھر کے اندر تربیت کا نظام کوئی نہیں ہے جس میں عورت ایک شخص کے طور پر اس کو سمجھ نہیں آ رہی، عورت ایک آبجیکٹ کے طور پہ نظر آ رہی ہے۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ اس آبجیکٹیفیکیشن کی وجہ سے پھر وہ تمام واقعات ہوتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں۔ لہٰذا بات لمبی ہو گئی، مختصر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات میرا خیال ہے ہماری اس ویڈیو کی سب سے اہم بات ہے۔ ایک مرد، اور میں یہاں مسلمان بریکٹ میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندو مرد یا سکھ مرد یا کرسچن مرد اس میں شامل نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی، کیونکہ میں خود مسلمان ہوں، ایڈیشنل رسپانسبلٹی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن مائی ٹاک از آل انکلوسیو، اینی مرد۔ اگر ایک عورت کو ایک مرد نظر آ جائے تو اس مرد کے تربیت یافتہ ہونے کا لٹمس پیپر ٹیسٹ یہ ہے کہ عورت کہے کہ اب میں محفوظ ہوں، اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور مجھے ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں، مجھے ایک مسلمان مرد نظر آ گیا دور سے، وہ اجنبی مرد ہے، تو اب ایک لڑکی جو آ رہی ہے وہ کہے اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، ایک مرد موجود ہے وہ مجھے سنبھال لے گا۔ یہ وہ بینچ مارک، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ ایک مرد وہ ہے کہ جس کی موجودگی میں تمام عورتیں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں، اس کو قلعہ سمجھیں، ان کو یہ سمجھیں کہ یہ اپنی جان پہ کھیل کے ہمیں بچا لے گا، ہمیں کچھ نہیں کرے گا۔ یہ تربیت کرنی معاشرے میں بہت ضروری ہے، یہ لڑکوں کی خاص طور، اور یہ ایکچولی ہمارے دین کی اور تمام اخلاقیات کا یہ تقاضا ہے کہ ہمارے، کیونکہ ہم فزیکلی تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں نا مرد عورتیں، اب تو عورتیں بھی بس ہوتی ہیں، سیکھتی ہیں، اور ان کو ہونا بھی چاہیے امپاورڈ، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک مرد کی موجودگی میں ایک عورت کی بے عزتی ہو جائے، ایک مرد کی موجودگی میں ایک عورت تحفظ کا شکار نہ ہو، تو وہ تو گھٹیا مرد ہے نا، وہ کیا مرد ہے؟ صحیح بات، ہاں، چاہے وہ اجنبی بھی ہے، تو وہ تو اس کی تو ایک دم غیرت کو جاگ جانا چاہیے، وہ تو کبھی بھی وہ تو کہے کہ یہ کیا بات ہے، یہ چاہے میری بہن ہے یا کسی کی بہن ہے، یہ کسی کی ماں ہے، میری ماں ہے، کسی کی بھی ہے، مطلب اٹس اے رسپانسبلٹی، ہر مرد کی یہ رسپانسبلٹی ہے۔ تو اس طریقے سے بچوں کی، لڑکوں کی تربیت کرنی چاہیے میرے خیال میں یہ تربیت کرنی چاہیے، تاکہ عورت جو ہے نا وہ معاشرے، اور عورت جب معاشرے میں محفوظ ہوتی ہے نا تو وہ ایسا کنٹریبیوٹ کرتی ہے معاشرے میں، جس طرح دیکھنا ایک عورت جو اگر محفوظ ہے تو وہ تو آؤٹ کلاس کر دے گی تمام مردوں کو، اللہ نے اس کی اتنی صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ۔